دو چیزیں ہیں، ایک ہے مشقت اور ایک ہے لذت اور راحت۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے محنت کا، کوشش کرنے کا میدان بنایا۔ ہر آدمی آرام چاہتا ہے اور لذت بھی چاہتا ہے، لیکن ان کا نظام یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جب ملیں گی، جب آدمی اس کے لیے کچھ مشقت، محنت، کوشش کرے گا تب یہ ملے گا۔ دنیا کے اعتبار سے اگر وہ لگا ہے، محنت اٹھا کر رہا ہے، مشقت برداشت کر رہا ہے، پھر اس کے بعد راحت ملے گی اس کو۔ دین کے اعتبار سے اگر آدمی محنت و مشقت برداشت کرتا ہے، اپنا نفس، اپنی خواہشات کو کام کر رہا ہے، پھر اللہ پاک اس کا بھی صلہ دیتے ہیں، اس کو راحت و لذت۔ دنیا کے اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے، کسی بڑے سے بڑے آدمی سے ملاقات ہو اور اس کے پاس راحت کے اسباب ہوں، بہتر سے بہتر، اس سے اگر پوچھا جائے کہ یہ تم کو کیسے ملا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی یہ بتا دے کہ اماں کے پیٹ سے آئے اور مل گیا ہمیں، شاید کوئی بتائے۔ اگر وہ کہے وراثت میں ملا ہے تو جس کی وراثت آئی اس سے پوچھیے آپ، کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ بلا محنت کے، بلا مشقت کے وہ راحت و آرام کے ساتھ نظر آ رہا۔ یہ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ دنیا کے لیے ہر مشقت اور محنت کرنے کو ہم تیار ہیں۔ مزاج کے خلاف ہے تو، نفس کے خلاف ہے تو، خواہشات کے خلاف ہے تو، سب برداشت کر لیتے ہیں، اس کو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب اتنی قربانیاں دی ہیں تو کچھ مل جاتا ہے، لیکن دین کی خاطر مشقت، محنت، اس میں ہم دیکھیے بارش تیز ہو رہی ہو، یہ تیز بارش نہ ہمارے لیے ڈیوٹی میں رکاوٹ بنے گی، نہ دکان کھولنے میں رکاوٹ بنے گی، نہ مزدوری کرنے میں رکاوٹ بنے گی، اسی حالت میں باہر نکل کر کے ہم جائیں گے۔ لیکن یہی بارش دین کے لیے ہماری رکاوٹ بن جاتی ہے۔ سب سے پہلی رکاوٹ اذان سن رہے ہیں، بالکل مسجد گھر کے پاس ہے، اور بارش بھیگ جائیں گے اور نزلہ ہو جائے گا، کہیں یہ ہو جائے گا، کہیں وہ ہو جائے گا، کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ عمومی ایک ہمارا مزاج بنا ہے کہ دنیا کے لیے محنت کا برداشت کرنا تو آسان نہیں، آسان تر ہے، اس کو بالکل ہم برداشت کر جاتے ہیں، لیکن دین کے تعلق سے محنت ذرا سی بھی اگر مزاج کے خلاف کوئی بات آ گئی تو سب سے پہلی رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے۔ دیکھیے دین کے اعتبار سے رکاوٹیں یہ قدرتی نظام ہے اللہ پاک کا۔ نفس اور شیطان یہ تو مستقل لگے ہی ہوئے، یہ ہار نہیں مانتے کسی طرح، نہ کسی کے ساتھ موقع ملتا ہے تو فوراً یہ اپنا جو کہتے ہیں ڈس لیتے ہیں، داؤ چلا دیتے ہیں اس پر۔ ہم لوگ تو کوئی ایسی اوقات بھی نہیں ہے، تو دینی معاملات میں ہم محنت اور مشقت برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے دینی ترقی ہماری رکی ہوئی ہے۔ اور دنیا کے اعتبار سے محنت و مشقت ہم برداشت کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ ہمارے اپنے سامنے ہے کہ ان کی ترقی آ رہی ہے۔ اللہ پاک نے بھی نظام بنایا ہے، دنیا کے لیے اگر ہم محنت کریں گے تو فرمایا کہ ہم چاہیں گے تو دے دیں اور نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں۔ محنت کرو، تمہارے لیے اگر مقدر کیا، تمہاری مصلحت ہے، ہم چاہتے ہیں تو تم کو ہم دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر محنت کرتے رہو، نہیں دیں گے۔ لیکن دین کے لیے اللہ پاک نے مکمل وعدہ فرما دیا کہ تم ذرا سی محنت کرو گے ہم تم کو نوازیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ تم اگر میری طلب اور میری ملاقات اور مجھ سے محبت اور میرے اس کی بنیاد پر اگر تم چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کر کے، اگر تم ذرا سا قدم بڑھاؤ گے تو ہم تم سے زیادہ، ایک ہاتھ تم بڑھا رہے تو ہم 2 ہاتھ کر دیں گے۔
یہ اللہ نے دین کے تعلق سے رکھا ہے. لیکن آج اس معاملے میں ہم کوتاہ ہیں اور اس کوتاہی کا نتیجہ اور اس کی سزا ہمارے سامنے ہے. ظاہر ہے جس کی زندگی میں دین نہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے یہ مجرمانہ عمل کر رہا ہے. جیسے کوئی کہے کہ ہم فلاں محکمے کے ملازم ہیں لیکن وہ نہ ڈیوٹی کرتا ہے نہ اس قانون کی پابندی کر رہا ہے تو ظاہر مجرم تو بنا ہوا ہے. محض یہ کہہ کر کے کہ صاحب ہم فلاں شعبے میں ملازمت کر رہے ہیں یہ کوئی گورنمنٹ اس کو نہ کیا کہتے ہیں اچھا سمجھے گی نہ پسند کرے گی بلکہ اس کو تو باہر کر دے گی. آج بالکل معاشرے میں 99% تقریباً ہم لوگوں کا حال یہی بنا ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف اپنے کو مسلمان کہیں اور اللہ پاک سب کچھ ہم کو عطا کر دے. ایسا نہیں ہے. دین کے لیے محنت کرنا, محنت کا مزاج بنانا اللہ پاک ہم سب کو توفیق کی عطا فرمائے. دین کے لیے محنت کرنے والوں کے بھی 2 طبقے ہیں. قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے. ایک طبقہ ہے اصحاب یمین کا, ان کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا, اور ایک طبقہ ہے السابقون کا جو ان سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں. ایک بزرگ نے ابھی اس سفر میں ان کی مرضی سے شرکت کی توفیق ملی, ایک بڑی پیاری بات فرمایا کہ عام مسلمانوں کا اعمال کا اہتمام ہوتا ہے لیکن جو لوگ سابقین ہوتے ہیں ان کا اپنا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ یہ کہ کچھ ذرا سا بھی نفس کی طرف سے ادھر ادھر کچھ آتا ہے تو متاثر نہیں ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کچھ کر لو پھر مزہ ملے گا. چنانچہ ساری محنتیں مشقتیں برداشت کرنے کے بعد لگے رہتے ہیں وہ, تو ان کو وہ لذت مل جاتی ہے دین پر چلنے کی. ایک بادشاہ وقت بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا. اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو اس پر توجہ دینا ہے کہ دنیا کے لیے جیسے ہم محنت کر رہے ہیں دین کے لیے بھی ہم کو محنت کرنا ہے. اور دینی زندگی اور اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے جو بھی قربانی ممکن ہو سکتی ہو ہمارے لیے, حوصلہ, جذبہ, ہمت ہو, اللہ لے گا نہیں انشاءاللہ. اور اگر نوبت آئی تو اللہ پاک اس کے اسباب سہولتیں پیدا کر دے گا. وہ جانتا ہے کہ ہمارا ہی بندہ خود نہیں کچھ کر پائے گا, اس کے لیے اس کی عنایتیں متوجہ ہوں گی, لیکن ایک اندر سے حوصلہ ہو جو ہوگا آپ کریں. ابھی کچھ دنوں کی بات ہے, ایک واقعہ بہت سبق کا ہے, خاص طور سے جو پڑھنے کی لائن میں ہے ان لوگوں کے لیے. وہاں کا ایک بچہ تھا, اس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے. اب ظاہر ہے ہاتھ پیر اس کے نہیں ہے تو اس کی چلنا مشکل ہے, اس کو لکھنا بھی مشکل ہے. اس کے باوجود پڑھنے کی لائن میں اس کے حوصلے اور ہمت کی بات کی. اب کیسے جاتا ہوگا, کیسے کیا کرتا ہوگا, اس کو تھوڑا ہم سوچیں. لیکن اس کی لگن کی بنیاد پر وہ اپنے کالج میں نمبر 1 پر آیا. صرف لگا رہا, محنت کرتا رہا, کوشش کرتا رہا. اسباب نہیں, ظاہر ہے کہ ہاتھ بھی نہیں, پیر بھی نہیں, کیسے لکھنا, کیسے چلنا, کیا کرنا, کیا کرتا ہوگا وہ, یہ لگا رہا. اس لگنے کی بنیاد پر اللہ پاک اس کو انعام دے سکتا. اس لیے بھائی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دیندار بنانے کی جو محنت, جو مشقت ہو اس کو برداشت کریں, لگیں. انشاءاللہ پھر مشقت کے بعد میں نے عرض کیا تھا راحت بھی ملے گی, لذت بھی ملے گی. اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے, دنیا کی جو لذتیں ہیں دین کی لذت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں, کوئی حیثیت نہیں. یعنی ایک سوا حصہ بھی اس کی حیثیت نہیں. ایک دوسرے دنیا کی جو راحت ہے یہ فانی ہے, اور دین کی جو راحت اور لذت ہے یہ دائمی لذت ہے. وہ سکون, وہ چین, وہ لذت اللہ پاک میسر فرماتا ہے. غالباً یاد پڑا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کسی کا مقولہ ہے, فرمایا کرتے تھے اللہ نے دین میں جو لذت رکھی ہے اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو اور ان کے لیے ان کے بس کی بات ہو تو یہ ہم پر حملہ کر کے اور زبردستی ہم سے چھین لیں گے. لیکن ظاہر ہے یہ تو کوئی لے ہی نہیں سکتا, دل کی نعمت کون لے لے گا کسی سے آ کر کے. اس بنا پر بس ہمارا حوصلہ ہمت یہ ہو کہ دین کے لیے جو بھی مشقت ہوگی انشاءاللہ اس کو برداشت کریں. کم سے کم اس سطح پر آ جائے کہ دنیا کے لیے جو مشقت برداشت کرتے ہیں اس درجے کی کوئی رکاوٹ آ رہی تو اس کو برداشت کریں.
ہم اس درجے پر آ جائیں تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے فضل ہوگا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، چندے جہد کن باقی بخند، چند دن کی محنت ہے۔ اور دیکھیے ایک بات، دونوں کا فرق دیکھیے، دنیا کی محنت مرتے دم تک، اور دین کی محنت کا معاملہ یہ ہے کہ محنت کرتے کرتے یہ نفس و شیطان مزمحل ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اس کمزوری کی بنا پر بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایک دم ان کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے کہ یار کچھ کو نہیں پاتے، ہم نہیں کر پائیں گے کچھ۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ دین میں آدمی جب لگتا ہے تو لگنے کے بعد غیبی نظام رکاوٹیں اپنے آپ دور ہونے لگتی ہے، لیکن اس کے دور ہونے کے لیے کچھ تھوڑا پاپڑ ملنا پڑے گا، بیٹھے بٹھائے نہیں ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی سپورٹ کی خطا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دین کے لیے ہم صرف تمنا کرتے ہیں اور دنیا کے لیے تمنا سے بڑھ کر کے ہم محنت کرتے ہیں۔ یہ ہماری ایک کمی کی بات ہے کہ ہم اگر دونوں کے لیے تمنا کر رہے ہیں تو ایک کی جب محنت ہے جس کی محنت ہم کو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک